لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين شفيع المذنبين وإمام المرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما على بقية الله في الأرضين ثم اللعنة الدائمة الباقية الجارية المتواترة على أعدائهم وأعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات بھیجو محمد محمد عزیزان گرامی قدر، بزرگان عزیز، نوجوانان ملت تشیع اور فرزندان اسلام و توحید، سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاکیزہ کلمات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ پاکیزہ کلمات جو اصل میں آپ نے مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام وصیت نامے میں تحریر کی ہے۔ اس وصیت نامے میں امام نے اپنے قیام کے مقاصد کو بیان کیا اور کہا کہ میں مدینے سے اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں خود پسندی کا شکار ہوں یا میں متکبر ہو گیا ہوں اس لیے نہیں نکلا ہوں، میں مدینے سے اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں یا فساد کرنے کا کوئی ارادہ ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ واسیرہ بسیرت جدی و ابی، اور اپنے بابا کی بھی سیرت پر چلوں، اور اس سے پہلے امام حسین کا جملہ کہ اپنے جد کی بھی سیرت پر چلوں۔
یہ امام حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے اپنے نکلنے کے جو مقاصد ہیں اس کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میرا ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دوں، برائیوں سے روکوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں کے مجموعے کا نام یزید ہے، اور دنیا کی جتنی اچھائیاں ہیں تمام اچھائیوں کے مجموعے کو حسین کہا جاتا ہے۔ حسین اور یزید کی جنگ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، دو کرداروں کی جنگ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بہرحال چہلم کی مجلس ہے، یہ 40 کی مجلس، زیادہ فضائل پڑھنے کا اس میں موقع بھی نہیں ہے، بس چند جملے فضائل کی اور اس کے بعد میں مصائب تک پہنچ جاؤں۔ میں آپ کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی برائی ہو اس کا نام ہے یزیدیت، اور دنیا کی کوئی بھی اچھائی ہو اس کا نام ہے حسینیت۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک انسان کے اندر یا تو یزیدیت ہوگی یا حسینیت ہوگی۔ جو حسینی ہے پھر اس کے دل میں یزیدیت نہیں ہو سکتی، اور جس کا کردار یزیدیوں والا ہے پھر اس کے یہاں حسینیت نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے افراد بھی سماج میں ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ جن کا کردار یزید والا ہے مگر زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں۔ نہیں، حسین والا انسان وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے۔ ایک دل میں حسینیت بھی ہو اور یزیدیت بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو انسان کے دل میں یزیدیت ہوگی یا حسینیت ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ حسینیت اور حسین اتنی پاک شے کا نام ہے کہ جب تک یزیدیت کسی کے دل سے نکل نہ جائے تب تک حسینیت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک ظرف میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک واقعہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ ایک عالم دین تھے، کسی علاقے سے گزر رہے تھے۔ آپ یہ سوچ کے سنیے کہ مولانا صرف فضائل نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، میں مصائب تک پہنچنا چاہ رہا ہوں تو چند جملے صرف کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ان کے سامنے ایک مسئلہ آیا۔ لوگ آئے، اکٹھا ہوئے، کہا کہ مولانا صاحب ہمارے علاقے میں پرانے زمانے کی بات ہے، کہا ہمارے علاقے میں جس کنویں سے پانی پیا جاتا ہے اس کنویں میں کتا گر گیا ہے، یہ بتائیے کہ اس کنویں کے پانی کو پاک کیسے کیا جائے۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے تو یہ سب مسئلہ ہے نہیں، پہلے جو ہے کنویں سے پانی پیا جاتا تھا۔ تو عالم دین نے کہا کہ اتنے ڈول آپ پانی نکال لیے، شریعت کا حکم ہے کہ فلاں نجس جانور اگر ڈوب جائے، کنویں میں گر جائے تو اتنے ڈول نکالے جائیں، اور فلاں جانور ہو تو اتنے ڈول نکالے جائیں، کنویں کا پانی پھر پاک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بتایا کہ مثال کے طور پہ کہ اتنے ڈول پانی نکال لیے جائیں۔ اب پانی نکال لیا گیا کنویں سے، بہت غور سے سنیے گا شاید کوئی نتیجہ آپ تک پہنچے۔ جب پانی نکال لیا گیا، اب لوگ آئے، کہا کہ آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہم نے کیا، جتنے ڈول آپ نے بتائے تھے اتنے ڈول ہم نے پانی نکال لیے، کیا کنویں کا پانی اب پاک ہو گیا؟ مولانا نے کہا کہ ہاں بھائی بالکل پاک ہو گیا، شریعت کا حکم ہے، جو حکم تھا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ کہا مولانا لیکن پینے کا دل نہیں کہہ رہا ہے، غور سے سنیے گا، کہا پینے کا دل نہیں کہہ رہا ہے۔ تو کہا کہ شریعت نے جب کہا ہے اور شریعت کے مطابق میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، تو پھر اب یہاں دل ول کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پانی پاک ہے تو پاک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں پی پا رہے تو لائیے پہلے ہم ہی شروعات کر دیں، آغاز کر دیں۔ اب گاؤں والے ایک گلاس میں پانی لے کر آئے اور مولانا کو دینے لگے۔ اب جو انہوں نے دیکھا تو دیکھا کہ پانی کا جو گلاس ہے اس کے اندر جو ہے کتے کا بال نظر آ رہا ہے۔ بہت غور سے سنیے،
دیکھیے ایک ظرف میں، ایک نفس میں حسینیت اور یزیدیت داخل نہیں ہو سکتی. میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھا تو کتے کا بال ہے. اب عالم دین چونکے، کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کہا مولانا آپ نے جتنا کہا تھا اتنا ہم نے کیا. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا اتنے ڈول پانی نکال دیے جائیں، ہم نے نکال دیا. مولانا نے کہا یہ بتاؤ کہ جب تم نے ڈول پانی نکالا تھا، ڈول ڈول، تو یہ بتاؤ کتے کو نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں. تو کہا یہ تو آپ نے بتایا نہیں تھا. مولانا نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ اتنے بیوقوف ہوں گے کہ عین نجاست کو کنویں سے نکالیں گے نہیں اور بغیر نکالے صرف پانی نکال کے کنویں کے پانی کو پاک کرنا چاہیں گے. کہا مولانا آپ نے بتایا ہوتا تو یہ بھی کر لیتے. تو عالم دین نے جواب دیا جب تک عین نجاست کو کنویں سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک کنویں کا پانی پاک نہیں ہوگا. بس یہی معاملہ ہمارے اور آپ کے ظرف کا بھی ہے. یاد رکھیے گا حسین پاک شے کا نام ہے، حسینیت پاک کردار کا نام ہے. حسینیت تب تک داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نفس کے کنویں سے یزیدیت کو باہر نہ نکالا جائے. یزیدیت باہر نکلے گی تب حسینیت نفس میں داخل ہوگی. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. تو اس لیے انسان کو پہلے اپنا کردار حسینی کردار بنانا ہے، اور حسینی کردار بنانے کے لیے یزیدیت کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا. تکبر یزیدیت ہے، تعصب یزیدیت ہے، ریاکاری یزیدیت ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھنا یزیدیت ہے، اپنے بھائی کا حق مارنا یزیدیت ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو جب تک یہ سب چیزیں ہمارے نفس سے نہیں نکلیں گی تب تک حسینیت نہیں سمجھ میں آ سکتی. اس لیے کہ امام حسین نے بتایا تھا، مروان سے خطاب کرتے ہوئے امام نے کہا تھا، جب وہ آ کے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اے حسین آپ بیعت کر لیتے، امام نے وجہ بتائی، یزید کے رذائل بتائے، اپنے فضائل بتائے. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا مروان، یہ اس تاریخ کے بعد کی بات ہے جب امام حسین ولید کے دربار میں گئے تھے، اس کے اگلے دن کی بات ہے. مروان سے مخاطب ہے امام حسین. اس نے راستے میں امام کو روک لیا ہے اور مشورہ دینے لگا. تو امام نے یزید کے فضائل بتائے، یزید کے رذائل اور اپنے فضائل. اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگا اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا. تو امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ ہماری گفتگو کو سن نہیں رہا ہے، بار بار اپنی ہی بات کو اوپر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب امام نے ایک جملہ کہا، وہ ہر حسینی کو یاد رکھنا چاہیے. امام نے کہا تو اب مجھ سے نہ ہم کلام ہو، میرے پاس سے چلا جا. اب تو یہاں نہ ٹھہر، میرے پاس سے چلا جا. جو تجھے کہنا تھا کہہ چکا، تو میرے پاس سے چلا جا، اس لیے کہ تو رس ہے اور ہم مصداق آیے تطہیر ہے. آپ سمجھے، جو رس ہوگا وہ مصداق آیے تطہیر کے پاس نہیں رہ سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. بس اسی لیے میں نے آپ تک بات پہنچائی. آپ دیکھیں کہ امام حسین نے کربلا کو بڑی حکمتوں سے سجایا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کوئی سانحہ ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے. امام حسین ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو مکہ گئے، پھر مکے سے کوفے کی طرف جا رہے تھے اور اس کے بعد کربلا پہنچ گئے. نہیں، مدینے سے نکلتے ہوئے ہی امام جانتے تھے کہ ہمارے سفر کی انتہا کہاں ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جتنے کربلائی ہیں، جتنوں کا عشق کربلا سے ہے، وہ اس بات کو محسوس کریں کہ حسین کا ایک ایک اقدام، حسین کا ایک ایک عمل سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انجام پا رہا ہے. اور امام حسین تو امام حسین کے ساتھ جو چند دن کا بچہ ہے علی اصغر، وہ بھی جانتا تھا کہ کربلا میں ہمیں کیا انجام دینا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہمارا وظیفہ کیا ہے. وہ بچہ بھی جانتا تھا.
یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ غور کریں. امام حسین تو امام ہیں, جناب علی اکبر فرزند ہیں, جناب عباس بھائی ہیں, یہ سب تو جانتے ہی تھے, علی اصغر بھی جانتے تھے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب 28 رجب کو امام حسین کا قافلہ نکلنے لگا اور جب صغرا آئی ہیں اور صغرا نے اپنی آغوش میں اپنے بھائی کو لیا, آپ غور کریں, دیکھیں بس میں یہیں سے مصائب تک انشاءاللہ پہنچ جاؤں. جب اپنے آغوش میں اپنے بھائی کو لیا ہے صغرا نے, کہا کہ ماں میں آخری بار اپنے بھیا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں. اور جب آغوش میں جناب صغرا نے لیا ہے اور اس کے بعد پھر صغرا کی آغوش سے رباب اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہیں, تو اصغر آغوش میں نہیں جا رہے ہیں. ام کلثوم آگے بڑھی, صغرا کی آغوش سے اصغر کو لینا چاہا, اصغر نہیں جا رہے ہیں. امام حسین آئے اور کان میں اصغر کے کچھ کہا, بس اس کے بعد جیسے ہی حسین نے کہا اب اصغر نے بہن کی آغوش چھوڑ دی. غور کرنے کا مقام ہے یہ کہ آخر بات کیا ہے, اصغر پہلے کیوں نہیں جا رہے تھے جبکہ چند دن کے ہیں علی اصغر. اگر آپ مدینے سے لے کر کربلا 2 محرم کے وارد ہونے کے درمیان کی مدت کو نکالیں تو تقریباً 6 مہینہ بن جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ چند دن کے علی اصغر ہیں مدینے میں. مگر چند دن کا بچہ اپنی ماں سے زیادہ کسی اور سے مانوس نہیں ہوتا. مگر یہ بچہ ماں کی آغوش میں نہیں جا رہا تھا, اپنی بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہا تھا. یہ کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا اپنی بہن کی آغوش, اپنے بابا کی آغوش میں تب گیا جب باپ نے کان میں کچھ کہا. وجہ یہ تھی, اصغر یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم اپنی ماں کی آغوش میں رہتے ہوئے کربلا جاتے تو دنیا کہتی کہ بچہ تھا, اسے پتا نہیں تھا ہمیں کہاں جانا ہے. جہاں جہاں ماں گئی وہاں وہاں اصغر چلا گیا. یہ کربلا خود سے نہیں گیا مگر صغرا کی آغوش سے باپ کے بلانے کے بعد اصغر اس لیے گئے تاکہ مورخ سے یہ کہلوا سکے اصغر مجبور ہو کے نہیں گئے, عصمت نے انتخاب کیا ہے, اپنے ارادے اور اختیار سے اصغر کربلا جا رہے, اپنے ارادے اور اختیار سے کربلا جا رہے ہیں. بس ہاں ارباب عزا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب میں زیادہ جملہ نہیں صرف کر سکتا. اب آپ اندازہ لگائیں یہ قافلہ ہے 28 رجب کو جب یہ قافلہ گیا تھا تو عورتوں کی گودیاں سلامت تھی, والی و وارث باقی تھے. مگر وہ دن بھی آیا ہے, وہ دن بھی آیا ہے کہ جب زینب آ رہی ہے, مدینہ آنے والی ہے, جب ام کلثوم مدینہ آ رہی ہے, مگر جب آ رہی ہے تو اس حالت میں کہ اب بیویوں کی گودیاں اجڑ چکی ہیں, مانگ اجڑ چکی ہے. ارباب عزا اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے. ہاں عزادارو, یہ 40 کا دن ہے. آپ اندازہ لگائیں ساری دنیا روضہ حسین کی طرف زیارت کرنے کے لیے جا رہی ہے. ہم یہاں پر فرش عزا بچھائے اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں. اے آقا, ہم آپ کا 40 کربلا میں نہیں منا سکے مگر کربلا کا ماحول ہر آزادار اپنے اپنے علاقے سے اپنے علاقے میں منا رہا, اس ماحول کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اے آقا, ہم آج سوچتے ہیں کس کس پر گریا کریں. ارے کوئی ایک شہید ہو تو اس کی یاد منانا آسان ہوتا ہے. ارے کربلا کے بن میں 72 لاشیں بکھرے ہوئے, ان 72 لاشوں کا ماتم کرنا, 72 لاشوں کا ماتم کرنا ہے. کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیسے زینب نے ماتم کیا, سید سجاد کے دل سے پوچھے کیسے سید سجاد نے یہ غم منایا. ہاں ارباب عزا, وہ وقت بھی آیا جب یزید نے سید سجاد کو رہا کر دیا, زینب کو رہائی مل گئی. زینب نے سید سجاد سے کہا بیٹا جا کے یزید کے سامنے ہمارے 3 مطالبات رکھ دو. دیکھیں زینب مطالبات رکھ رہی ہے, مطالبات وہی رکھتا ہے جو اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے.
زینب مظلومیت کے ساتھ کامیاب ہو گئی. یزید کے سامنے مطالبات رکھے جا رہے ہیں. پہلا مطالبہ زینب کا کیا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد، جا کے یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے. زینب اپنے بھیا کا ماتم زینب اپنے بھیا کا ماتم کرنا چاہتی، اس لیے کہ زینب نے ابھی تک اپنے بھائی کا جی بھر کے ماتم نہیں کیا. زینب حسین کا ماتم کرے گی، اور جہاں ماتم کریں گی زینب وہیں سید سجاد کو دلاسا بھی دینا ہے، تعزیت بھی پیش کرنی ہے. اس لیے کہ جب کسی کے گھر میں انتقال ہوتا ہے سب سے پہلے بیٹے کو پرسا دیا جاتا ہے. ہائے رے ہمارے سید سجاد امام کی مظلومیت، بابا کی شہادت کے بعد تعزیت کسی نے نہ دی. ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہنائی گئی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار. تو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. یہ زینب کا پہلا مطالبہ. دوسرا مطالبہ زینب کا کیا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد، جا کے یزید سے کہہ دو ہمارے جو تبرکات لوٹے گئے ان تبرکات کو واپس کر دیا جائے. وہ تبرکات واپس کر دیے جائے. بڑی آہستہ سے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. تبرکات میں کیسے تبرکات ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا تبرکات میں کیا ہے؟ سرہائے شہداء تھے، کچھ ردائیں تھی، اور رداؤں کے ساتھ ساتھ کچھ گوشوارے تھے، سکینہ کے کانوں کے گوشوارے. بس یہی ہے تبرکات. زینب نے انہی تبرکات کا مطالبہ کیا. سید سجاد آئے، یزید کے سامنے مطالبہ دہرایا، کہا میری پھوپھی کہہ رہی ہیں تبرکات کو واپس کر دیا جائے. یزید نے جب یہ جملہ سنا پریشان ہو گیا. ارے کیسے وہ دیتا؟ دیکھے کیا مظلومیت ہے. کہا سید سجاد ہم سب کچھ دے سکتے ہیں مگر تبرکات کیسے واپس کرے؟ لوٹ کر کوئی کہیں لے کے گیا، کوئی کہیں لے کر گیا. ظالموں کے پاس ادھر ادھر بکھرے ہیں تبرکات. جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ ہم آپ کو دے دیں گے مگر سارے تبرکات واپس نہیں دے سکتے. یزید کہہ رہا ہم مجبور ہیں. اور اس کے بعد یزید نے ایک جملہ کہا، سید سجاد کے کلیجے میں برچھی لگ گئی جیسے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تھی. یزید نے جانتے جملہ کیا کہا؟ کہ سارے تبرکات واپس نہیں کر سکتا. اے سید سجاد آپ تبرکات کی قیمت بتا دیں، آپ قیمت بتا دیں. چوتھے امام نے جملہ سنا، اے یزید کیا کہہ رہا ہے؟ تو قیمت ادا کرنے کی بات کر رہا ہے. اے یزید تیرے خزانے میں اتنے درہم و دینار نہیں ہے. اے یزید تو اس ایک لباس کی قیمت نہیں دے سکتا جو میری دادی فاطمہ زہرا نے میرے بابا کے لیے سلا تھا. اے یزید تو اسے ایک لباس کی قیمت نہیں دے سکتا. بہرحال جو تبرکات تھے وہ واپس کیے گئے. تبرکات میں کیا تھا؟ ردائیں تھی. بسا لیجئے جب ردا ملی ہے زینب نے ایک ایک بی بی کو ردا دینا شروع کی. اے ام کلثوم یہ لو تمہاری ردا ہے، اے لیلا یہ آپ کی ردا ہے، اے بھابی فروا یہ آپ کی ردا ہے. زینب ایک ایک کو ردا دے رہی ہے. اپنی ردا زینب نے اپنے سر پہ ڈالی. آخر میں ایک چھوٹی سی ردا بچی. وہ ردا کیا کی جائے؟ اس ردا کو زینب نے لیا، آئی زندان میں قبر سکینہ پہ وہ ردا ڈال دی گئی. اے بیٹا سکینہ بڑا ارمان تھا، پردے کا بڑا خیال تھا، یہ لو چادر آ گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جی بھر کے گریا کیجئے. اب نہ روئیں گے تو کب گریا کریں گے؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہداء کربلا کے. زینب کی تیسری تمنا کیا ہے؟ تیسرا مطالبہ کیا ہے؟ یزید سے کہہ دو ہم مدینہ ضرور جائیں گے، ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں. مدینے میں اس فرد کو، اس انسان کو ہمارے ساتھ کیا جائے، اسے ہمارے ہمراہ کیا جائے جو مدینے جانے کے ایک ایک راستے سے واقف ہو، چپل
گپے چپے سے واقف ہو. آپ جانتے ہیں کون گیا ہے اس قافلے کے ساتھ؟ بشیر ابن جزلم زینب کے ساتھ ہے, سید سجاد کے ساتھ ہے. لیجئے قافلہ تیار ہوا, مسائب میں سمیٹ رہا ہوں. جب قافلہ تیار ہوا نا تو اب اونٹ آئے, محملیں آئیں, لیکن محملوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ پردے رنگین تھے. زینب نے یہ دیکھا, اے بیٹا ہم ان رنگین پردوں کی محملوں میں سواری نہیں کریں گے. ارے دور سے پتہ چلنا چاہیے سوگواروں کا قافلہ ہے, محمل کے پردے سیاہ ہونے چاہیے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اے بیٹا محمل کا پردہ سیاہ ہونا چاہیے. لیجئے قافلہ تیار ہوا, قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا, آمادہ ہوا. زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کرایا. ساری بیویوں کو سوار کرنے کے بعد زینب دیکھ رہی ہیں ایک بی بی نظر نہیں آتی. آپ سارے مصائب سنتے رہتے ہیں, آج کا دن مصائب الگ سے پڑھنے کا دن نہیں ہے, بس تصور کرتے چلے جائیے. یہ 40 عاشورہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے, عاشورہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے. یاد کیجئے عاشور کو کیا کیا ہوا. بس ہاں زینب دیکھ رہی ہیں ایک بی بی نہیں نظر آ رہی ہیں. زینب نے جب غور سے سمجھنے کی کوشش کی تو کیا دیکھا, کوئی اور نہیں بھابی رباب ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. بھابی رباب ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے. زینب سید سجاد آئے اس مقام پر جہاں پر قبر سکینہ تھی. کیا دیکھا کوئی خاتون ہے قبر سکینہ سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے, اے بیٹی سکینہ اٹھو, مدینہ جانے کی تمنا تھی, ہم مدینہ جا رہے ہیں, قافلہ مدینے جا رہا. ہاں رباب ازا, سب سے بڑا دکھ یہی ہے. اے رباب سکینہ کی مظلومیت نے, سکینہ کے بچھڑ جانے نے ہمارے غموں میں اضافہ کر دیا. آج ہم حسین کا بھی ماتم کر رہے ہیں, سکینہ کے بچھڑ جانے کا بھی ماتم کر رہے ہیں. بس ہاں رباب گریا کر رہی ہے. سید سجاد نے رباب کو کسی طریقے سے تیار کیا. اے اماں رباب چلیے مدینہ چلیے. پہلے زینب آ کے سمجھا رہی ہیں, اے بھابی رباب چلیے مدینہ چلیے. زینب نے کہا اے زینب, رباب کہہ رہی تمہیں مدینہ جانا مبارک ہو. زینب تم جب مدینہ جاؤ گی تمہارے والی و وارث کا سایہ سر پہ موجود ہے, عبداللہ سے ملاقات ہوگی. ارے رباب مدینہ جا کر کیا کرے, رباب کا سب کچھ اس دنیا میں لٹ چکا ہے. والی و وارث کربلا میں شہید, 6 مہینے کا بیٹا اصغر, تیرے سے شعبہ کا نشان, ایک بچی تھی قید خانے شام میں, وہ بچی بھی اپنی ماں سے بچھڑ گئی. رباب فریاد کر رہی ہے. بہرحال حکم امام سے مجبور ہوئی, رباب آمادہ ہوئی. سید سجاد کے ساتھ رباب جا رہی ہے. لیجئے قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہے. ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پہ سہ رہا تھا, 3 راستے تھے. زینب نے بشیر کو بلوایا اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کی آخر یہ راستہ کہاں جاتا ہے. بشیر نے بتایا یہ راستہ سیدھے مدینے کی طرف جاتا ہے. زینب نے پھر دریافت کیا یہ دوسرا والا راستہ کدھر جاتا ہے. بشیر نے کہا یہ راستہ بھی مدینہ جائے گا مگر کربلا ہوتے ہوئے جائے گا. بس ہاں یہیں تک آپ کو لانا تھا, مصائب یہیں پہ ختم کر دوں گا. یہ راستہ کربلا ہوتے ہوئے جاتا ہے, یہ راستہ کربلا کی طرف جا رہا ہے. زینب نے کہا کہ پھر زینب اب ڈائریکٹ مدینے نہیں جائے گی, زینب کربلا ہوتے ہوئے مدینہ جائے گی. پہلے بھائی کی قبر پہ جا کے زینب ماتم کر لے. بس ہاں لیجئے زینب جا رہی ہیں, حسین کی قبر تک جا رہی ہیں. ہاں عزادارو ارباب عزا, جس طرح سے آج قبر ہے اس طرح سے قبر نہیں تھی. جس طرح سے ہمارے اور آپ کی قبریں بنائی جاتی ہیں اس طرح سے قبر نہیں تھی. قبر کیا تھی, بس سید سجاد باعجاز امامت گئے تھے, کسی طرح لاشوں کے اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی. زینب اسی قبر کی زیارت کرنے جا رہی ہے. جب زینب پہنچی ہیں پہلا ظاہر حسین جابر ابن عبداللہ انصاری یہ روضہ حسین پہ موجود تھا, روضہ نہ کہوں قبر حسین پر موجود تھا.
پہلا ظاہر یہی ہے، یہ اپنے ساتھ اپنے غلام کو لے کر گئے تھے، اور جب غلام کو لے کر گئے تو آنکھوں کی بینائی رخصت ہو چکی تھی۔ غلام سے کہنے لگے مجھے میرے آقا حسین کی قبر کے پاس پہنچا دے۔ غلام نے عجیب جملہ کہا کیسے آپ کے آقا کی قبر کے پاس لے جاؤں؟ ایک قبر ہوتی تو میں وہاں پہ لے جا کے آپ کو کھڑا کر دیتا، جا بجا قبریں بنی ہوئی۔ جابر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دے، میں سمجھ لوں گا میرے آقا کی قبر کون ہے۔ غلام نے کھڑا کر دیا۔ جابر نے ایک مرتبہ سلام پڑھنا شروع کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا جابر، اے جابر تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ غلام کہتا ہے کہ جابر نے مجھے روک دیا تھا، کہا تھا میرے قریب نہ آنا۔ اب اس کے بعد جابر قبر حسین سے لپٹ کے گریہ کر رہے ہیں، مولا مجھے نہیں پتا تھا آپ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، اے مولا میں آیا ہوں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ جابر گفتگو کر رہے ہیں، غلام کہہ رہا ہے کہ جابر کی گفتگو کا انداز ایسا تھا، ایک جملہ کہتے تھے پھر تھوڑی دیر رک جاتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑا دوسرا جملہ کہتے تھے۔ غلام کہتا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جابر صرف کہہ نہ رہے ہو بلکہ حسین کی آواز بھی سن رہے ہو، اسی لیے تھوڑی دیر کہتے تھے پھر خاموش ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد جابر بولتے۔ غلام کہہ رہا ہے میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد جابر قبر حسین سے اٹھنے لگے، گھبرا کے اٹھے، جلدی سے اٹھے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اے جابر اب میری قبر سے اٹھ جاؤ، اب میری بہن زینب میرا ماتم کرنے آ رہی۔ جابر اٹھے اور اٹھنے کے بعد اپنے غلام کے پاس چلے گئے۔ لیجئے زینب کا قافلہ آیا، سید سجاد کا قافلہ آیا۔ میں جابر اور سید سجاد کی ملاقات کا واقعہ اب نہیں پڑھوں گا، بس 1 یا 2 منٹ مصائب ختم کر رہا ہوں۔ قافلہ آیا، زینب کی نظر دور سے محمل پر زینب بیٹھی ہوئی تھی، قبر حسین پر نظر پڑی، بہن اپنے آپ کو روک نہ سکی، جیسے کربلا سے نکل رہی تھی ویسے ہی زینب نے پھر وہی طریقہ انجام دیا۔ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پوچھ سے زمین پر گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے زینب قبر حسین تک پہنچی۔ زینب قبر حسین تک پہنچی اور قبر حسین تک پہنچنے کے بعد زینب نے فریاد کرنا شروع کی، اے بھیا زینب لٹ کے آ گئی، اے بھیا زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی، اے بھیا تمہاری بہن زینب کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی۔ زینب ایک ایک فریاد کر رہی ہیں اور آخر میں زینب نے ایک اور فریاد کی، اے بھیا یہ زینب آپ سے بڑی شرمندہ ہے۔ کیوں شرمندہ ہے؟ آپ جانتے ہیں جب شہزادی فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، مولائے کائنات نے جب سپرد لحد کیا تھا، آپ ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ تھے، علی نے فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا اور حوالے کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ یہ علی بڑا شرمندہ ہے، اس لیے کہ جو امانت آپ نے علی کے حوالے کی تھی اس امانت کی حفاظت علی نہ کر سکا۔ زینب کا بھی کچھ ایسا ہی جملہ تھا، اے بھیا زینب شرمندہ ہے، سکینہ جیسی امانت کو زینب ساتھ میں نہ لا سکی، قید خانے شام میں سکینہ چھوٹ گئی، زینب بن سکینہ کے تم تک آئی ہے، زینب کو معاف کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔